دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں۔ تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے،
اور بالکل واضح لفظوں میں تخلیص کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر، کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہے، لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں دونوں رائے. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. محمد بلال کو کینسر کی تکلیف ہے، اس کے لیے دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی دیکھو، میرا ہر طرح کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے، اور بہت اچھے اچھے ہائی لیول کے ڈاکٹرز، چاہے یو ایس اے میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ، ادھر کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں. تو کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان میں 2 وجوہات ہیں، ایک تو قدرت کی طرف سے کینسر ہو، اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جو زیادہ تر کینسر پھیل رہے ہیں موٹاپے کی وجہ سے پھیل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گیا، چیریٹی سے چلتا تھا وہ ہاسپٹل، اس میں ڈائلیسس کے پیشنٹ تھے. میری طرف توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ گردوں کے لیے نہیں، ڈائلیسس اتنا تکلیف دہ عمل ہے، اور شوگر کے پیشنٹ اور فالج کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے، صدقوں کے، ان کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، فنڈنگ آ رہی ہے. میں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ جوان لڑکے ڈائلیسس کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں، تو کروڑوں روپے قوم کا سرمایہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ لاکھوں روپے اویئرنیس پہ کیوں خرچ نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو آگاہ کریں. اور میں نے کہا آپ مجھے جس ایونٹ میں بلائیں گے میں آؤں گا، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے پبلک اکٹھی ہو جائے گی تو میں آؤں گا. اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں، غریبوں کے علاقے میں خاص طور پر جہاں بہت آبادی ہے، کھچا کچ لوگ بھرے ہوئے، علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، انہی پہ تو زکاتیں خرچ ہوتی ہیں نا. تو لاکھوں روپے میں ایونٹ کریں آپ، اس میں لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں بھائی کڈنی کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، تاکہ وہ ابھی سے احتیاط کریں. ان کے سامنے مریضوں کی مثالیں دیں کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس پہ اتنی تکلیف میں ہے، یہ دیکھو 2 چیزوں سے گردے خراب ہوتے ہیں، ایک بلڈ پریشر سے اور شوگر سے، اور بھی چیزیں لیکن یہ 2 بیسک ہیں. ہمارے یہاں جتنے گردوں کے پیشنٹ ہیں یا تو بی پی ہائی یا شوگر، بی پی چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ایک جاننے والے، میں نے ان سے کہا کہ بلڈ پریشر آپ
40 साल से ऊपर के हो गए, बीपी चेक कर लिया करें। उन्होंने कहा ये सब डॉक्टरों की बनाई हुई बातें हैं, जब तक मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मैं बीपी क्यों चेक करूं। हालांकि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। मैंने उनको कहा कि यार एक रख लें, आप चेक कर लें, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद तो ये बीसियों मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप एहतियात कर लेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। थोड़े दिन में पता चला फालिज हो गया इनको, बीपी हाई इतना हुआ था कि बेचारे अल्लाह माफ फरमाए उनके साथ क्या हुआ। तो ये काम तो डॉक्टरों का है ना, मेरा काम थोड़ी है। जिस तरह से लोगों को, बल्कि डॉक्टरों से भी ज्यादा हुकूमत का काम है। हुकूमत कौन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं बल्कि इंतहाई जरूरी है। तो अगर 40 साल के, अब वहां तो मैंने 40 साल से कम उम्र के पेशेंट देखे, तो शुगर भी टेस्ट करवा लिया करो, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट करवा लिया करो। ये दो बीमारियों पे कंट्रोल रखोगे, ये जो करोड़ों रुपए लोगों का सरमाया, मुल्क, एक गरीब मुल्क का सरमाया जो लोगों के इलाज पे लग रहा है, ये इलाज से बच जाएंगे, सरमाया बच के किसी और काम में लग जाएगा। वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमारे मुल्क में जो मालदार लोगों का जो सरमाया है ना, बे करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरमाया लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं। वो बीमारियां जिनमें थोड़ी सी अगर वो एहतियात कर लेते तो वो बीमारियां नहीं होती, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसलिए उन बीमारियों में एक ब्लड प्रेशर है और शुगर है, इसको कंट्रोल करो। 40 साल के बाद टेस्ट करवाया करो, शुगर का टेस्ट भी करवा लो, ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर अपने जो क्लिनिक है उससे जाके देख लो कि आड़ा तिरछा तो नहीं हो रहा। बीपी जब बढ़ना शुरू हो जाए बस फिर गया, उसको एक्सरसाइज से, डाइट से कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवा खानी पड़ेगी हर कीमत पे। कुछ यूट्यूबर ने आके लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। एक तो हर वो आदमी जिसकी फील्ड नहीं है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, जी बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवा के ये साइड इफेक्ट है, ये फलाना। भाईजान, ब्लड प्रेशर के जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर की दवा से बहुत कम है। तो अगर बगैर दवा के किसी का बीपी कंट्रोल हो जाता है, सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं हो रहा तो खानी पड़ेगी दवा। वो ये नहीं देखो हमारे बाप दादाओं ने कौन सी दवाएं खाई थी, वो बाप दादा वाला दौर गया तो उनको कौन सी बीमारियां होती थी जो अब हमें हो रही हैं। तो मैं जानता हूं 20-20 साल से लोग दवाएं खा रहे हैं, फिटफाट हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो खानी पड़ेगी आपको। समझते हो कि नहीं समझते। तो हमारी बात को हल्की ना लें। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों से मेरे बहुत सलाम दुआ है और बहुत मुशाहिदे भी हैं लोगों के, बहुत मुशाहिदे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अबे दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं हो, आड़े तिरछे हो गए, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी की बिनाई चली गई, किसी के गुर्दे डैमेज हो गए, फिर वो परेशान बैठे यार काश खा लेते। और यूट्यूब पे जो आते रहते हैं ना, नए नए नमूने आएंगे। एक अभी नमूना आया हुआ है, वो कह रहा है पेनाडोल में पता नहीं इतने साइड इफेक्ट हैं। कुछ भी नहीं है भाई पेनाडोल में, बिला वजह कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह रहा है दर्द हो रहा है पेनाडोल खा लो तो कुछ भी नहीं है उसमें, समझ रहे हो। लेकिन आए एक डॉक्टर साहब आजकल बड़े, मेरे घर वाले मुझे भेज रहे होते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है, उस दिन आपने मुझे पेनाडोल खिला दी थी, ये देखें ये कह रहे हैं पेनाडोल में 70 साइड इफेक्ट हैं और ये है। भाई मैंने कहा इसकी फील्ड ही नहीं है पेनाडोल, इसको क्या पता बेचारे को। तो आम जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो सजेशन ले लिया करें। मैं नहीं कह रहा बिला वजह की दवाइयां फूकते रहें बैठ के। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मजहब ने हमें सेहत बनाने का हुक्म दिया है, तो ये मजहब का टॉपिक भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। सबसे पहली कोशिश ये हो कि दवाओं पे ना आए। सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, दवाइयों पे ना आए। उसका तरीका ये, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, तो इंशाल्लाह दवाओं से हमेशा जान छूटी रहेगी। लेकिन अगर बीमारी हो गई है और डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये फिर ये ब्लड प्रेशर की दवाएं ये बहुत जरूरी है, फिर ये खानी पड़ेंगी। मैंने बहुत लोग मरते हुए देखे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, इसे मजाक नहीं कर रहा। जिनको डॉक्टर ने कहा खा लो, उन्होंने कहा ये दवाओं के यूट्यूब पे गए क्या साइड इफेक्ट है, और जाके वो इंतकाल कर गए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो इंतकाल ही है ना। तो इसलिए अस्पताल भरे हुए गुर्दे को बचाने के लिए और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए ना, ये इसको 40 साल के बाद इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। समझ रहे हो। लोग कहते हैं हकीम तो 99 साल जिंदा रहते हैं। हकीम कम वक्त वो कुछ खा रहा होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो आवाम को वो नहीं खिलाता है। एक हकीम साहब ने मुझे बताया कि एक चीज है वो हकीम छुप छुप के खाते हैं। मैंने कहा छुप के क्यों कहते हैं, ताकि पब्लिक को पता ना चल जाए। और जितने भी अच्छे हकीम हैं वो भी रोटी चावल कम खाते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर वो भी कंट्रोल में रखते हैं। तो वो मेहनत करते हैं। और 2 नंबर हकीम ऊट पटांग किस्म की बातें फेंक रहे होते हैं। तो मैंने अस्पतालों में जो रश देखा है, अरबों रुपए, करोड़ों तो मैंने गलती से कह दिया, अरबों रुपए इलाज पे खर्च हो रहे हैं। जो थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो ये भाई ने कैंसर की पर्ची दी है ना,
تو कैंसर का सबसे बड़ा सबब क्या है? मोटापा, समझ रहे हो? और मोटापा सबसे ज्यादा किस चीज से होता है पता है? वही जो आप मजहब के नाम पे खाते हो, रबीउल अव्वल में हलवे मांडे, फिर बच्चों की पैदाइश पे मिठाई। इस्लाम बच्चे की पैदाइश पे मिठाई खिलाता है या गोश्त खिलाता है? जवाब दो। एक लड़का हो 2 बकरे या गाय के 2 हिस्से, बेटी हो 1 हिस्सा या 1 बकरा या 1 दुम्बा। मिठाई की इस्लाम में वैल्यू होती तो हुक्म ये होता कि लड़का पैदा हुआ है तो 2 रसगुल्ले के डब्बे, लड़की पैदा हुई है तो रसगुल्ले का 1 डब्बा। ना ना, रसगुल्ला मसगुल्ला नहीं है भाई, गोश्त, क्योंकि गोश्त से वजन, जाओ मैंने जुमला तुम लोग कंप्लीट नहीं करते फिर मुझे गुस्सा आता है। वजन गोश्त से नहीं बढ़ता। गोश्तखोर दुबले पतले हैंडसम स्मार्ट होते हैं। शेर को देखो, चीते को देखो, एक हिरन एक इस्तिस्ना है, वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन बस कुदरत ने उसको इसलिए ऐसा फुर्तीला बना दिया कि शेर, वरना तो शेर खा के खत्म कर देता। वरना वेजिटेरियन गोल मटोल से होते हैं। हाथी देखो वेजिटेरियन है ना, भैंस देखो, गाय देखो, और शेर देखो, चीता देखो, क्या इतना पतला पेट होता है ना इनका। शेर का पेट कमर से चिपका हुआ, चीते का पेट, टाइगर का पेट कमर से चिपका हुआ। तो जितने भी गोश्त लोग हैं उनके जो है ना वो पेट नहीं बढ़ता, और जो खाते रहते हैं हर वक्त रोटियों के। मैं भी सुबह 2 पराठे खा के ऐसी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। बात तो आदमी सही करे ना। और आज मेरे घर में लड़ाई हुई है, अल्लाह माफ फरमाए। घर वालों ने 1 पराठा बनाया, मुझे भूख 2 की थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा 2 पराठे किधर है? उन्होंने कहा आप 1 खाते हो, मैंने कहा कभी कभार 2 भी खाता हूं मैं। खैर, तो वेजिटेरियन जो है ना वो गोल मटोल से हो जाते हैं, इसलिए सब्जी भी कभी कभार खा लिया करो, अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम में वो चीजें नहीं है जो मोटापा पैदा करती। हमारे नबी ने गंदुम नहीं खाई है बल्कि जौ खाई है। गंदुम से आदमी मोटा हो जाता है, जौ से मोटा बोलो ना नहीं होता। हमारे नबी ने खजूर खाई है, खजूर के भी रिसर्च है कि इस तरह से मोटा नहीं करती बॉडी को जिस तरह गंदुम मोटा करती है। खैर, अब ये नया टॉपिक है, तो खुलासा ये है कि खुदा का वास्ता मोटापे पे कंट्रोल करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। और जो 4-4 शादियों की बातें सुनते हैं ना, वो अगर सबसे ज्यादा मोटापा है जिसके बाद आपको 4 शादियों की बातें बुरी लगना शुरू हो जाती है। मोटापे की वजह से आदमी को शादी की बातें ही बुरी लगती हैं, 2, 3, 4 तो बात की बात है, समझ गए? तो लाहौर में मैं गया हूँ, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जवान जवान लड़के। मैंने कहा यार वो सारे कोल्ड ड्रिंक दबा के पीते थे, चेन स्मोकर थे, और रात को 12-1 बजे खाना खा रहे हैं। नान ताफ्तान नहीं होता, ये पता नहीं डीजल के साथ खा रहे होते हैं, कोरमे में डीजल डला होता है, तेल थोड़ी होता है ये। वो डॉक्टर अफान एक बड़े मशहूर, उन्होंने एक दिन क्लिप बनाया कि डीजल के पराठे। मुझे बड़ी हंसी आई, वाकई ये जो पराठे खा रहे हो ना ये किसके हैं? पता नहीं होता क्या, कौन सा घी डाला जा रहा है इसमें, क्या है। एक दफा फैक्ट्री पकड़ी भी गई थी, उसमें निकला कि ये कौन सा घी है। मैं ज्यादा मुंह से बोलूंगा नहीं, ऐसा ना हो कि बेचारे गरीब लोग तो क्या खाएं फिर वो। तो अच्छा घी खा लिया करो, देसी घी नहीं मिलता तो भी बहुत सारे ऑयल हैं जो अच्छे होते हैं, वो कर लिया करो। खैर, अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाई में। लेकिन एक बात अजीब है, हमारे यहाँ लोग पता है क्या करेंगे? अब अगर डॉक्टर लोग ये मुहिम चलाएं कि हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिसमें गरीबों को अवेयर करेंगे, मालूमात देंगे कि वो जो है ये चीजें खाएं, ये चीजें ना खाएं, बाकायदा स्लाइड चला के देखो ये खाया करता था, आज ये लेटा हुआ है और ये बचा। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने क्या किया कि एक साहब जो सच्ची मुच्ची के गोल ना, बिल्कुल गोल थे वो, उनको किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई। तो उन्होंने अपने अब्बा को खुशी खुशी बताया, अब्बा मैं कंपनी में मैनेजर लग गया हूं, अब सारे बंदों को मैं कंट्रोल करूंगा। अब्बा ने कहा कमबख्त जो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदे कहां से कंट्रोल करेगा? तेरा मुंह पे तो कंट्रोल है नहीं, खा खा के क्या हो गया है, गोल। ये बात वो दिल पे ले गए, अब्बा की ये बात वो साहब दिल पे ले गए। अब हमने जो वर्कशॉप अटेंड की ना, उसमें उन्होंने पूरी वीडियो दिखाई उसकी कि पहले ही ऐसा था, और उसने कहा कि अब मैं अपने आप को कम करूंगा। मैं, अब्बा ने सही कहा है कि जो मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो बंदों पे कैसे कंट्रोल करेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि जब इन्होंने मुंह पे कंट्रोल किया है तो अब ये ऐसे हो गए, हैंडसम, स्मार्ट, ऐसी खूबसूरत आदमी खड़ा हुआ है। और बताया कि पहले ये बीमारियां थी और अब इनकी रिपोर्ट क्या आई है, बदन में चुस्ती पैदा हो गई, ये बीमारियां खत्म, नजर का चश्मा उतर गया। हालांकि नजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है नजर का चश्मा भी उतर गया। अब कोई आई स्पेशलिस्ट तो इससे इत्तेफाक शायद ना करे, लेकिन बहरहाल उनके उतर गया, वल्लाहु आलम क्यों उतरा होगा। तो मोटिवेशन मिलती है ना इससे कि यार इसने परहेज किया और देखो एक्सरसाइज की, आज ये हो गया। अच्छा, वो पराठे भी खाता है। उसने कहा जिस दिन मैं 2 पराठे या 4 पराठे खा लूं तो 20 मिनट जॉगिंग के बजाय 40 मिनट कर लेता हूं। मैंने कहा सेम हियर, वही चल रहा है। पराठे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन ज्यादा पराठे हो गए तो फिर निकल जाते हैं पराठे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर,
تو اب کیا ہے, ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں, دیکھو ویڈیو بنا کے LED دکھائیں کہ یہ تھا پھر یہ ہو گیا, تم ایسے ہو جاؤ گے, جنازے دکھائیں, دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. رات کو 12 بجے یہ صاحب ہیں, یہ دیکھو یہ ہیں کتنے ہینڈسم, اور یہ ان کا جنازہ ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ اس دن رات کو آئے تھے 12 بجے تافتان سے قورمہ کھا کے, شادی تھی بہن کی شادی میں, مر دیا انہوں نے دبا کے نا. رات آ کے لیٹے ہیں, صبح پولیس بھی نہیں ان کو اٹھا سکی, بہن کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی. یہ والی زندگی چاہتے ہو ہے یا یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ بندہ کیسا تگڑ تگڑ دوڑ رہا ہے, چار استغفر اللہ, پھر وہ منہ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں, اور کیسا بھاگتا دوڑتا, یہ والی زندگی چاہتے ہو ظاہر انسان کو. لیکن ہماری قوم میں ایک فالٹ پتہ ہے کیا ہے, غریب کے علاج پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے. اس طرح کے پروگرام جس میں ان کو اویئرنیس ملے اور قوم سدھر جائے, 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی کوئی ایونٹ کرے نا اگر کہ بھئی ہمیں لوگ پیسے دیں, ہم ایسا پروگرام کرتے, کوئی بھی نہیں دے گا پیسے. یہ لوگوں کی سوچ ہے. تو اب ٹھیک ہے, پھر مرتے رہو بیٹھ کے. اچھا ایک بات یاد رکھو, گھروں میں بیگم کے ساتھ سب کی لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ بھی لڑکے ہی آئے ہوگے, اسی لیے تو جمعہ پڑھنے آئے ہو, گھر میں سکون شاید نہیں مل رہا ہوگا. اچھی نیت کرتے ہیں بہرحال. ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, بیگم کو بولو ڈائٹ پلان کر لے کسی طریقے سے. دیکھو لڑائیاں ختم نہ ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا. پتہ ہے بہت ساری لڑائیاں صرف صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی. جب آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے. موٹاپا آپ کے موڈ کو کیا کرتا ہے, خراب. بچوں میں موٹاپا نہیں ہوتا نا, جو چھوٹے بچے عام طور پہ کیسے کھلکھلاتے ہیں, ہنستے کھیلتے, بیمار ہوں گے تو پریشان کرتے رہیں گے, وہ روتے رہیں گے, چیختے رہیں گے. جو بچہ صحت مند ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے. تو میرے بھائی بڑوں کا بھی یہی اصول ہے, آپ اگر گول مٹول ہو گئے ہو, موٹاپے کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے ہو, آپ ہر وقت چڑچڑے رہو گے, اور آپ کی بیگم کا بھی موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب خواتین گھروں میں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, گھروں میں کام کاج بھی نہیں ہو رہے, خواتین کا وزن بچہ پیدا کرنے سے بھی مینٹین رہتا ہے. جو بچے نارمل ڈیلیوری سے ہوتے رہے, فیڈ کراتی نا, اس سے بھی وزن صحیح رہتا ہے. وہ بھی چھوڑ دیے, 1-2 بچوں کے بعد بچے بھی بند, اب فیڈ بھی نہیں کرا رہی, تو موٹاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن, ہر وقت موڈ آف. پھر بیاں آئے گا تو ذرا سی بات, آپ پھر بیگم کو کوئی نصیحت کرو, ایسے جہیز کے جیسے شہد کے چھتے میں آپ نے ہاتھ دے دیا. نصیحت کرنے کا, نصیحت شروع آپ کرو گے, اس کے بعد حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ایسا حال ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے یہ میں نے, تو میرے پاس آتے, میں کہتا ہے شروع کس نے کی تھی بدتمیزی, تم نے کیوں نصیحت کی اس کو, ٹھیک ہے نا, تم نے کیوں سمجھایا, وہ تمہیں ٹیچر تھوڑی مانتی ہے. تو یہ سب جب موڈ خراب ہوتا ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے, میاں کا بھی ایسے ہی ہے. صحت خراب ہوگی, موڈ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے نا صحت خراب ہو اور موڈ صحیح ہے, امپاسبل, ناممکن ہے. موڈ ہمیشہ صحت صحیح میں ہی اچھا ہوتا ہے. بیماری تو آزمائش ہے میرے بھائی, اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اور جب اپنی حماقتوں سے بیماریاں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے. بات ذرا لمبی ہو گئی, لیکن میری نظر میں اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اپنی صحتوں کی حفاظت کرو, سمجھ رہے ہو. بہت لمبی بات ہو گئی, بس اب جلدی مختصر سوال کا میرے خاص طور پہ پشاور ہو گیا میرے, ہوئی میری ہتھیلی 4 مانگی ہوں گے, بہت زیادہ بیمار ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی بچی کو صحت عطا فرمائے. السلام, میرا نام ولید ہے, میں بلوچستان سے ہوں, آپ سے ملاقات کرنے کہاں ہیں, آ جاؤ میرے بھائی. پاکستان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے رواج بہت تیزی سے پھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر. انفلوئنس اس چیز کو. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ٹاک سب سیٹ ہے. وہاں تو بہت سردی ہے بلوچستان میں یار. کس علاقے کے ہو, کس علاقے کے ہو؟ اللہ حالات بھی درست کر دے اور موسم بھی اچھا. نہیں بلوچستان سے تو کس ایریا سے؟ اوزدار سے. وہاں تو میں گیا ہوں, سردی بہت ہے وہاں, ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے اللہ بلوچستان کے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر انفلوئنس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں نوجوان, انسسی کا پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں مخلوط ماحول کی وجہ سے آزاد امیر جو ہوتا ہے, ماں بھی سب قبول کر رہے ہیں. ماں باپ اگر غیرت دکھائیں بھی تو آدھی رات میں دکھاتے ہیں, اور نکاح کا انتظام نہیں کرتے, بچوں کو نکاح میں ساتھ دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ان سختیوں سے باغی ہوتے ہیں. دیکھو ماں باپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, بچے کو پہلے پوری آزادی دیتے ہیں, پھر اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. بچے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ نے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیا اور پابندی لگا رہے ہو, چرس پینا منہ توڑ دوں گا میں تیرا. بچہ باغی ہو جاتا ہے. آپ بیٹھنے کیوں دے رہے ہو اس کو چرسیوں میں؟ بچیوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلایا ہوا ہے بچیوں کی, پھر نہ موبائل چیک کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مجبوری میں کالج یونیورسٹیوں میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں. بچیوں کو بتایا ہوا ہے بیٹا کوئی بندہ پسند آئے, کوئی آنکھ مٹکے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بتانا, ہم شادی کریں گے آپ کی, اور کنٹرول رکھتے ہیں.
ان کی بچیاں کنٹرول میں بھی رہتی ہیں, شادیاں بھی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہیں. ادھر ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچی کو فل آزاد چھوڑا ہوا ہے, صبح جا رہی ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ یونیورسٹی بھی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے. پھر وہ جناب ڈیٹے مار رہی ہے, پھر جب وہ اپنی مرضی کی شادی کا کہتی ہے تو نہیں ہماری پرمپرا ہے, ہماری بچیاں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, پھر وہ باغی بنتی ہیں. تو میرے بھائی کنٹرول کرو تو پورا کنٹرول کرو, چھوڑنا ہے تو مکمل مادر پدر آزاد کر. اسے بولو بیٹا ہم لوگ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں ہی نہیں, ہم پرلے درجے کے بےغیرت, اور کچھ گالیاں اور بھی ہیں, رمضان گزرنے دو, اور مسجد کے باہر وہ گالی, ہم لوگ وہ ہیں, لہذا جاؤ یونیورسٹی میں پڑھو, چاہے یونیورسٹی جاؤ چاہے ڈیٹے مارو. اب تم 18 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو, تمہاری اپنی لائف ہے. گورا تو یہی کرتا ہے بھائی, گورا کیا کرتا ہے, وہ اپنی لائف انجوائے کرو لائف. ہاں ایک آدھ بچہ ہو جائے تو بتا دینا آ کے, تو ایک طرف ہو جاؤ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہو نا, نہ مذہب کو فالو کر رہے ہو نہ گورے کو فالو کر رہے ہو, تم یہ چاہ رہے ہو کہ پیڑے ہم مذہب سے کھائیں اور تعلیمی نظام گوروں سے لیں ہم. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا آپس میں. یا تو کنٹرول کرو یا بالکل کنٹرول چھوڑ دو, دونوں میں سے اب خود فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. ویلنٹائن ڈے تو بےغیرتی ہے, ایک نمبر کی بےغیرتی. اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے بےغیرتی ہے, دیکھو غیرت ہوگی تو بےغیرتی سمجھ میں آتی ہے, بےغیرت کو بےغیرتی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. بھنگی کو بیچارے کو آپ پخانے کی بو سنگھاؤ, آئے گی اس کو, عطر فروش کے قریب تھوڑا سا لے کے جاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو بیچارہ جو بھنگی بیچارہ رہتا ہی گندگی میں, اس کو کیا پتا, گائے کو گوبر سے تھوڑی بدبو آتی ہے. تو اس لیے جب غیرت مند لوگوں میں رہو گے تو پتا چلے گا کہ بےغیرتی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, غیرت بتانے کی چیز نہیں ہے. اچھا میرے بوئی, میں چترال سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے بھائی چترال سے آئے میرے بھائی, سردی میں آگ ایسے گیا میرے بھائی, آ جاؤ. ایک شخص زکوٰۃ کی پرچی, اچھا ملاقات کی پرچیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں بھائی, یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. چلو اب تو آ گئے ہیں آپ, اللہ خوش رکھے آپ کو. چترال, اپر چترال, شکر ہے لوور سے آئے ہو, اوپر سے بہت سخت ملتان سے, ماشاءاللہ ملتان میں اس کا خیریت ہے. چلو میں لاڑکانہ سے آیا ہوں بھائی جان, لاڑکانہ سے آیا, یہ تو سب بھائی راشد محمد سومرو کے مدرسے سے آئے, ماشاءاللہ. آ جائیں ابھی کہاں ہیں, مفتی صاحب گجرانوالہ سے محمد فیضان ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو ملاقاتی میں آدھے ہو جائیں گے ہم. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے, تو اس کو روزہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ بلوچستان سے اسلام ڈاکٹر سے پوچھا, اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھے گی, نقصان ہوگا, تو چھوڑ سکتے ہیں. کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سب سیٹ ہے, بس آپ لوگ بیٹھ جائیں یار, بہت زیادہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لاہور اسٹیشن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو چلو شاباش بچہ, بیٹھ جا بچہ. جی جی جی, اکیلے میں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اگر کیا, اچھا ماشاءاللہ کہہ رہا آپ نے حفظ کی دعا دی تھی, میں حافظ بن چکا ہوں. ویری گڈ, دل سے دعا اللہ آپ کو نیک صالح بنائے اور عالم دین بنائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر اس شخص کو گردوں کا درد پتھری کی وجہ سے بھائی روزہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑو تو چھوڑ سکتے ہیں. جمعے کی نماز کو کب نافذ کیا گیا اور اسے نماز ظہر کا بھی حصہ کیوں بنا دیا گیا, واضح کریں. مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, ظہر کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا حرام روزی کمانے, حرام کھانے والے کی نماز عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. البتہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں آپ, بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال, لیکن نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے, چاہے حرام ہی کھا رہا ہو, اور حرام بھی چھوڑنا ہے. اگر قرض کی رقم بہت زیادہ ہو اور ادائیگی کرنے کی کوئی راستہ نہ ہو, تو کیا خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کر لی تو پھر تو جن کا قرض تھا وہ تو بالکل ہی گئے نا, صحیح ہے, وہ بھی سارے خودکشی کریں گے. خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے خودکشی. قرضہ دینے کے پیسے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے, پیسے نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹینشن تو قرضہ دینے والوں کو ہونی چاہیے نا, تم تو کھا گئے ہو. عجیب بات ہے یار, کھا کے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے. اگر آپ کو میں غیرت مند ہوں, مجھے ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں پیسے کیسے دوں گا, اتنے غیرت مند ہو تو کھائے کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہو کھائے نہیں ہے, میں نے تو لیے تھے کہ واپس کر دوں گا. تو جب واپسی کا کوئی تمہارے پاس بندوبست ہی نہیں تھا تو لیے کیوں؟ بہرحال خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. خودکشی کر لی تو قیامت تک اللہ اسی عذاب میں آپ کو وہی عذاب دے گا جس عذاب میں اپنے آپ کو مارا ہے. اور دنیا میں ہر غم, چاہے کتنا ہی بڑا غم ہو, کچھ دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے, عادت پڑ جاتی. پیسے کھانے کی عادت اسی طرح تو لوگوں کو پڑتی ہے, تھوڑے دن میں ٹینشن ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں اب چلو آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں, نہ لیں کسی سے قرضہ, لیکن خودکشی نہ کریں. ہم اپنے علاقے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے تھے, پھر یہاں دوبارہ پڑھ لی, ٹھیک ہے, نفل ہو جاتی ہے دوسری دفعہ, 2 نفل ہو گئے آپ کے.
اگر شوہر یا بیوی کے انتقال کو 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو تو اس قبر میں بیوی یا شوہر کی تدفین کی جا سکتی ہے، یا بیٹے کی قبر میں والدہ کی جا سکتی ہے۔ 10 سال کے بعد اس قبر کو مسمار کرنا جائز ہے، اس میں نیا مردہ دفنا سکتے ہیں 10 سال کے بعد۔ اور اگر پرانے مردے کی کچھ باقیات ہیں تو ہڈیوں کو کنارے پہ لگا دیا جائے، پھر اس میں نیا مردہ دفنا سکتے۔ سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی قبریں چل رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا اس میں مردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ بعض تو مزار ایسے جس میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، بس ایسی کسی نے جھنڈا لگا دیا تو وہ مزار بن گیا۔ اگر اچھا، بیوی کی قبر پہ شوہر کو نہ دفنائے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے۔ وہاں کینیڈا میں ایک صاحب، مذاق ہے یہ سیریس نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 سال اور والدہ کی عمر 80 سال ہے۔ میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ آپ کے والد 95 تک پہنچ گئے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی آپ کی والدہ کے ہوتے ہوئے، یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر 90 کراس کر گیا تو یہ کمال کس کا ہے؟ کیونکہ خواتین ایسا ہونے دیتی نہیں ہیں۔ بھائی میں نے تو دیکھا ہے 60 کے بعد 70 بڑی مشکل سے شادی شدہ آدمی پہنچتا ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ کے باپ کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا، یہ آپ کی ماں کو کیا ہے؟ سلوٹ۔ اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے جن کے ابا کو وہ 70 کراس کرنے دے دیں۔ یہ مذاق ہے یار، کوئی کلپ بنا کے نہ چلا دے، یہ چلے جانے دے اس کو، لیکن میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں، یہ میں نے صرف مذاق کیا ہے یار۔ وہ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے، وہ بھی تو یہی رہا ہے نا، اب کیا کریں۔ بیوہ عورتیں نام بہت سنی ہے، رنڈوے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں 1۔ یہ خاتون ہے بیوہ ہے، یہ خاتون ہے بیوہ ہے، رنڈوے مارکیٹ میں ملیں گے ہی نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی عمر ویسے ہی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے، یا وہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے، وجہ تو اللہ ہی جانتے، لیکن رنڈوے بہت کم ہوتے ہیں، بیوہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام میں تصویر بنانے جائز ہے، اس پہ بڑا تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اچھا یہ ہو چکا ہے بس، یہاں سے بس ایک سوال لے لیں، یہ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، جلدی جلدی میرے بھائی۔ پشاور کی جماعت 5 منٹ مل جائے، پشاور کی جماعت آئی بھی ہے، چلیں 5 منٹ مل لیتے ہیں، یہ بھائی کو اکیلے میں ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے جلدی سے پوچھیں سوال، بس اب مزید کوئی ملاقات نہیں ہوگی بھائی، جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بندے کا ایک کام ہو، بندہ بولے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے ایک منت مانتا ہے، اور بہت زیادہ جیسے کہ کوئی بائک گم ہو گئی یا کوئی چیز بندے سے چلا گیا، کوئی بندہ ہی چھوٹ جائے تو ٹینشن میں آ کے بہت زیادہ منت مان لیتے، بہت زیادہ، تو بعد میں وہ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی۔ منت میں اگر یہ منت مانی کہ میری بائک گم گئی ہے، اے اللہ اگر یہ بائک مل گئی تو میں یہ کام کروں گا، تو وہ کرنا پڑے گا، وہ چاہے وہ بہت زیادہ ہو، لیکن منت میں زبان سے بولا ہو، صرف دل کی نیت سے منت نہیں ہوتی، اور اس میں اگر یہ کہ وہ ملی نہیں تو پھر پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ شروع میں اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھا، بہت زیادہ بول گیا، اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ مل گئی تو مل گئی نہیں، منت ریورس گیئر نہیں ہے منت میں، مطلب یہ کہ تبھی منت ماننے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو وہ نہیں ہے، مطلب شروع میں ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ کہ بس ہوش و حواس کی صورت میں اس نے منت مانی کہ اللہ اگر بائک نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں، مل گئی تو یہ کروں گا میں، بشرطے کہ جس کام کا کہا وہ عبادت ہو۔ ایسے منت نہیں ہوتی جو عبادت ہی نہیں ہے، میری بائک مل گئی تو اس کھمبے پہ چڑھوں گا، وہ نہیں، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری بائک مل گئی اور عبادت بھی ہو، عبادت مقصودہ ہو، اور اس کی جنس میں سے فرض عبادت بھی ہو، تو نماز کی منت ہوتی ہے، صدقے کی منت ہوتی ہے، روزے کی منت ہوتی ہے، حج عمرے کی منت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی تلاوت قرآن کی منت واجب نہیں ہوتی۔ جی دوست ہیں پٹکرام اور چلے آئے میرے بھائی جلدی فکر کیا کہہ رہا ہے وہی پٹکرام۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کر دے نا، ہمیں کیسے پتہ یہ اللہ ذلیل کر رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا، اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے، تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے، یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر اگر عزت ہے تو یہ حق، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا، مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا، وہ فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ۔ تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو، پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا، جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آئے،
اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے وہی اصل میں عزت دار ہے. جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو، پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں، پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی الٹی حرکتیں کی ہیں، ذلیل ہوئے پھر وہ، اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنائے. تو یہ عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور سچی مچی کا آخری سوال اب لے لیتے ہیں. یہاں سے بہت سے لوگ بےچارے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، تو اب یہاں کے لوگوں کا پہلے حق ہے نا، پرچیاں لے. جناب یہ پرچیاں بھی یہیں کے لوگ لکھ کے دیتے ہیں. جناب جلدی سے پوچھیں نا. پوچھ. یہ بائک پہ آج کل یہ خواتین چلتی ہے تو بائک ہے؟ ہاں بائک ینگو جیسا ایپ بنایا ہوا ہے، جو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یار میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں. خواتین کو بائک نہیں چلانے دینی چاہیے. اتنے خطرناک حادثات ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے، بیچاری وہ سلپ ہوئی ہے اور اس کے چیتڑے اڑ گئے، پیچھے گاڑی نے کچل دیا. نہیں اس کے بارے میں نہیں، وہ آپ جاتے نا وہ ریڈ لیتی ہے خواتین بائک منگا. مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. وہ رائڈ منگواتی ہیں، مردوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہی بات ہے، غیرت جب نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں. جی ہم تو دیور کو بھابھی بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے بائک پہ. دیور نہیں بٹھا کے لے جا سکتا بھابھی کو، نہ سالی کو لے جا سکتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ کیا کالے جادو کا؟ کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے، نہ پیلا، نہ کالا، نہ ہرا، نہ گلابی. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں. عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابھی میں کینیڈا گیا ہوں، وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ میں بہت سو کا علاج ہم نے رقیہ سے کیا ہے. مسجد کے امام کو کہا کہ اس پہ دم کرو، ٹھیک ہو گیا بندہ. تو غیر مسلم بھی اس کو ماننے لگے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ ماننے لگے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پہ کچھ جنات اور شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں. اس کا حل یہ ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ دم کریں. میں نے ملیشیا میں ولاگ بھی بنایا تھا. مسیحی لوگ تھے اور کچھ غیر مسلم تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سورہ رحمان اپنے اوپر دم کرواتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ تو غیر مسلم بھی ماننے لگے کہ قرآن پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ عاملوں کے پاس جاتے ہو، بیڑا غرق کرتے ہیں آپ کا. اس لیے میرے بھائی سیدھا کسی عامل کے پاس مت جاؤ، اپنی مسجد کے امام سے بول دو یا خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. اگر کوئی شیطانی اثرات ہوں گے اس سے ختم ہو جائیں گے. ختم نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، شیطانی اثرات نہیں.